فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت سے پڑھیں سارے حضرات، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام جملہ سادات کرام، علماء کرام اور بالخصوص ہمارے مہمان معظم مجاہد ملت، مناظر اسلام، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف رضوی صاحب دامہ ظلہ، اور میرے انتہائی مخدوم و محترم حضرت قبلہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، سادات کرام، میرآباد شریف اور تمام علماء ذیشان، مولانا محمد جعفر رضوی صاحب، مولانا قاری جوید اختر چشتی صاحب، قاری محمد فرمان صاحب، حافظ سجاد صاحب اور جناب محترم مولانا محبوب الہی صاحب۔ حضرات گرامی، علامہ صاحب دا بیان اسی سارے ہاں سننے ہیں، ساڈے محترم نے، معزز مہمان نے اور ساڈے مسلک دا انتہائی معتبر نام نے۔ بھائی محمد جعفر صاحب ساڈے بڑے مہربان ہیں، بھٹی صاحبان، ہر سال انہاں دی یہ سالانہ محفل ہوندی ہے۔ مینوں انہاں حکم فرمایا ہے، بس میں دو چار گلاں کر کے پھر اس تو بعد انشاءاللہ علامہ صاحب دا خطاب سن زیادہ دیر میں حائل نہیں ہونا، نالے ساڈے مہمان معظم ہیں۔ دوستو بھائیو، قرآن کریم دے جڑے لفظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور ایمان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کیتی، حضور دی مدد کیتی اور اس نور دی پیروی کیتی جڑا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نازل کیتا گیا، اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندا ہے یہی لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ احباب گرامی قدر، ایمان لے آون تو بعد، ذکر ایمان تو بعد اللہ پاک نے جڑی شے دا ذکر فرمایا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی تعظیم، حضور دی توقیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد سرکار دے دین دی مدد، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین متین دے اندر نوکری، خدمت اور وہ مختلف انداز ہے جدے کولو رب چاہے جس انداز نال خدمت لے لے، سمجھ آئی۔ اے محمد جعفر صاحب تے عباس تے اے سارے بھٹی صاحبان، یہ جڑا محفل پاک دا انعقاد ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام دے دین دی خدمت ہے۔ حقیقت بات جے مسلمانوں، یہ ذہن نشین کر لو، آج اس گئے گزرے دور کہ جڑا فتنیاں دا دور ہے، اٹ پٹو تے نواں فتنہ نکل ہے،
تے جتھوں اج کل خصوصاً جیڑی چیز تے لوگ حملہ آور ہیں وہ یہ کہ امت نو بزرگان دین تو برگشتہ کر دیتا جائے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور سوشل میڈیا دے اس دور دے اندر کہ جدوں طوفان بدتمیزی برپائے اس دور دے اندر سرکار دی نوکری اس شکل علماء نو بلا کے کہ نبی پاک دے دین دا سچا پیغام اور میسج حضور دے امتیاں تک پہنچانا اس نیت نال کہ ایک گمراہی تو بچ جاویں. میں سمجھنا اے سرکار دی بھی مدد ہے، حضور دے دین دی بھی مدد ہے. حقیقت حضرات گرامی قدر، اگر کوئی کسی ادارے دے وچ بیٹھ کے نبی پاک دے دین دی خدمت کر رہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ بھی رسول اللہ دے دین دی مدد ہے. سمجھ آئی؟ اگر کوئی مسجد دے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی طاقت اور بساط دے مطابق حضور دی امت نو سرکار دی محبت، حضور دی تعظیم اور عملی حوالے نال نبی پاک علیہ السلام دی امت دی رہنمائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ دی مدد ہے اور رسول اللہ دے دین دی مدد ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور اگر کوئی بارڈر تے کھڑو کے، نظریاتی بارڈر تے کھڑو کے دن رات اپنی جان دی پرواہ نہ کیتے بغیر، اپنی جان دی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت، توقیر، آل بیت پاک دی عظمت اور چوکیداری، صحابہ کرام دی عزت اور انہاں دی پاسبانی اور چوکیداری اور اولیاء کرام دی عزت و عظمت دے دفاع وچ کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی سرکار دے پیغام نو عام کر رہے مسلمانوں، اے بھی محبوب دی مدد ہے اور محبوب دے دین دی مدد ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور تحفظ ناموس رسالت دی خاطر کدے اسلام آباد دیاں سڑکاں تے، توجہ ہے جی، کدے لاہور دیاں سڑکاں تے، کدے جی ٹی روڈ تے، کدے جیلاں دے اندر محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دے پارا اور حضور دی عزت اور ناموس دے اتے پیرا. حضرات گرامی، اے بھی میرے مصطفیٰ دی مدد ہے اور حضور دے دین دی مدد ہے. اور یاد رکھو اے مدد اللہ لیندہ ہے یا اللہ دے رسول دی جدے تے کرم دی نگاہ ہو جائے. نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جیلم داؤ جہنمی مرزا بدبخت سوشل میڈیا دے اتے بزرگان دین دی بے ادبی، گستاخی، صحابہ کرام دی، آل بیت دی اور خود حضور علیہ السلام دی عظمت دے اتے زبان درازیاں کر رہے ہیں. افسوس اس بات دے مسلمانوں، جڑے مزاراں والے لوگ حکومت دے ایواناں وچ بیٹھے ن، انہاں دی نک تلے ایک بندہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دن میں یقین جانو میں کدے اس بدبخت نو اتنی اہمیت ہی کوئی نہ دیتی، دل ہی نہیں سی کردا سنن. یعنی جس وچوں بدبو آوے بے ادبی دی انہوں سنن نو دل نہیں کردا. حقیقت دل نو تکلیف ہوندی ہے. لیکن جہانیاں دے میرے کچھ دوست کراچی گئے، انہاں دے ریلیٹیو اتھے سن اور وہ اسے بدبخت دے متاثرین سن، اتھوں نہ رابطہ کیتا. اور میں پھر اس تو بعد تھوڑا مطلب اس نو سنیا تے یقین منو بابا فرید الدین سرکار، حضور داتا صاحب، حضور غوث پاک، حضرت سلطان باہو، اے او لوگ جڑے ساڈے اساسہ ہیں کہ جڑے سرمایہ ملت ہیں، تمام بزرگان دین دے اتے اس بھدے انداز دے نال اعتراضات اور لا یعنی قسم دے اور فضول اور بےہودہ قسم دے جنہاں دا علم نال کوئی واسطہ یا تعلق نہیں، دل اتنا تکلیف وچ مبتلا ہویا. میں سمجھنا جعفر حسین مبارکباد دے تساں مستحق ہو اس دور وچ محبوب دی امت نو انہاں لوگاں دے بیان سناونا کہ جنہاں دا اوڑھنا بچھونا ادب رسول اور عشق رسول ہے.
اے امت دی ٹیونیں گے خدا دی قسم ہے لوگو، اے ٹیونیں گے رسول اللہ دے غلاماں دی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور قیامت والے دن دا پتہ چل سی. آج تو سانو حقیقت بات ہے، افسوس بھی ہوندا ہے اس وقت کہ جدوں ساڈے اپنے لوگ اپنے علماء کرام دی قدر نہیں کردے. اے پتہ قیامت والے دن لگنا ہے کہ جدوں ایک مسلمانوں شہداء ایک پلڑے دے اندر شہداء دے خون اور دوسرے پلڑے دے اندر علماء دے کلمہ دی روشنائی رکھی جائے گی، اور پھر وزن کیتا جائے گا تے علماء دے کلمہ دی روشنائی جدوں شہداء دے خون تے بھی وزنی ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا بارڈر دی حفاظت کرن والے حضرات محترم جغرافیائی سرحد دی حفاظت کرنے والے نالوں بھی انہاں لوگاں دا مقام زیادہ ہے جنہاں نظریے دی سرحد دی حفاظت کیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. آمنو تو بعد دوسرا نمبر عزرو، ایمان معتبری تائیں جو تعظیم مصطفیٰ ہوئے. اور پھر علامہ صاحب قبلہ جان دن صاحب علم و فضل آدمین اولائکا هم المفلحون. اے اولائکا دا تقدم اے جملہ حسر وچ آ گیا، مطلب ہے اللہ پاک نے فرمایا لوگو کامیاب ہے ہی ہو جس دے ایمان وچ تعظیم محمد شامل ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس دے ایمان وچ تعظیم نہیں وہ کدا ایمان ہے؟ جدے ایمان وچ تعظیم کوئی نہیں وہ ایمان کا ہے. میں علامہ صاحب قبلہ دے زیر سایہ اور قبلہ پیر صاحب دے قدمہ وچ بیٹھ کے ایک گل کرن لگا. میں گناہگاراں نو نبی پاک دی بارگاہ چوں نکلدیاں نہیں ویکھیا. یقین جانو گناہگاراں نو حضور دی بارگاہ پاک چوں دھتکاریا جائے نکلدیاں نہیں ویکھیا کہ سرکار نے گناہگاراں نو کڈیا ہوئے اپنی بارگاہ وچوں. لیکن ایو جائے نمازیاں نو محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چوں نکلدیاں ویکھے کہ جڑے نمازی تے ہے سن پر ادب مصطفیٰ کوئی نہیں سن رکھدا. یقین جانو اساں ویکھے اساں ایو جائے نمازیاں نو کملی والے دی بارگاہ چوں نکلدیاں رحمت للعالمین دی بارگاہ پاک چوں جڑے نمازیاں اور جنہاں دیاں نمازاں دے بارے وچ صحابہ کرام نو نبی پاک فرمایا کہ تساں اپنیاں نمازاں انہاں دیاں نمازاں دے مقابلے وچ گھاٹے چ اکسو انہاں دیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں نالوں ود دین. اندازہ کرو ایڈیاں لمبیاں نمازاں بظاہر ویکھن نو اتنا خشوع و خضوع کہ تساں اپنیاں نمازاں انہاں دیاں نمازاں تو کم تر سمجھتو کہ کتنے خشوع خضوع دے نال نمازاں پہ پڑھ دین. ایو جایا لوگاں نو میرے نبی نے مسجد نبوی شریف دے منبر تے جمعے دے دن نام لے کے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، نکل جا میری مسجد جو تو منافق ہے. اللہ اکبر. کئی گل نہیں سمجھ آ رہی تو انو رحمت للعالمین جڑے کائنات دی رحمت ہیں. حاجی اعظم تھوڑے جی آواز مہربانی. اخرج یا فلاں فإنک منافق، گناہگاروں کو نکلتے نہیں دیکھا. اور میں علامہ صاحب دی موجودگی ہے جملہ پیش کرن لگا، توجہ. میں یقین منو ایک دین دا ادنا جہا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں بات عرض کر رہا، گناہ تے ایمان جمع ہو جاندے ایک ذات وچ کہ وہ مومن بھی ہوئے تے گناہگار بھی ہوئے، یہ جمع ہے. اے اتنا مجمع بیٹھا ہے، اسی بیٹھے ہیں، کی خیال ہے اسی گناہاں تو پاک لوگ ہیں؟ اپنے چو ہر ایک گناہگار ہے، لیکن کی خیال ہے آپ مومن کوئی نہیں؟ الحمدللہ مومن. تو گناہ تے ایمان جمع ہیں کہ نہیں؟ گناہ اور ایمان جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بے ادبی اور ایمان جمع نہیں ہوتے. یقین جانو مسلمانوں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ گناہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں اب بھی ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے. ایک آدمی مومن بھی اور گناہگار بھی ہو، یہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اگرچہ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے،
لیکن ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کا بے ادب ہو، حضور کے رشتوں کا بے ادب ہو اور پھر دعویٰ ایمان بھی کرے. یہ نہیں ہو سکتا. بے ادبی اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، گناہ اور ایمان ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا اگر قیامت میں مان گیا. گناہگاروں کے لیے تو قرآن میں یہ آیت آئی ہے، گناہگاروں کو بارگاہ مصطفیٰ سے توجہ کیجئے گا نکالا نہیں جاتا بلکہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے. اللہ اکبر. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، تیری بارگاہ میں آئے. تو گناہگاروں کو رسول اللہ کی بارگاہ سے نکالا نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے. جاؤ وہاں میرے محبوب کے آستانے پہ، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں. اور منافقوں کو نکالا جاتا ہے. اخرج یا فلاں فإنک منافق، تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے اور نکل جا میری بارگاہ پاک سے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ منافقوں کو نکالا گیا ہے، گناہگاروں کو نہیں نکالا گیا. سمجھ آئی؟ امام اہل سنت فرما گئے مجرم بلائے آئے جاؤ کا ہے گواہ. او مجرم بلائے آئے جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے نا صحیح؟ مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ گڑی اختیار خان والے، انہوں نے ایک نعت کہی تھی، بڑا پیارا کلام ہے ان کا، خواجہ غلام فرید کے مرید ہیں رحمت اللہ علیہ کے. ایک شعر بڑا مجھے پیارا لگتا ہے. انہوں نے کہا خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. خدا جے کو پکڑے. بھائی مل کے پڑھ لیں ذرا، ہاتھ کھڑا کریں نا حضور کے نوکروں. ماشاءاللہ ایک اللہ کے ولی کا کلام ہے، محبت سے پڑھیں اور کوئی زبان خاموش نستے نالے ہے بھی سریک کیے جی. خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا سکدا. خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا. اس کلام پر نا کئیاں لوگوں نے بڑا تکلیف اٹھ دی ہے. اور دیکھو اے اہل سنت بریلوی نبی پاک نو خدا تو ودا گئے. ایو تا سا رومنا روندے ہیں، ودا گئے خدا تو. او دیکھو ودائی کھلوتے ہیں بھئی کیویں ودایا ہے؟ وہ آدھے نہیں پے خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. ویکھو نا اے ودامن نہیں، اے چٹا ودامن ہی نے. نبی نو خدا تو ودا گئے، اللہ دا پکڑا رسول چھڑاوے تے رسول دا پکڑا کوئی نہ چھڑاوے. مسلمانوں چھڑیندہ کون ہے مجرمانوں؟ بولو اللہ. تے او اللہ آپ آکے محبوب جڑا تیری بارگاہ چ ردیا گیا انہوں میں کوئی معاف نہیں کرنا، مڑ کون چھڑاوے؟ عقل دانیاں اپنیاں چھوٹیاں اعتراض آلے سنت دے. سمجھ آئی؟ سمجھ اپنی چھوٹی اعتراض آلے سنت دے بزرگاں دے. او جڑا رسول دی بارگاہ چ رد ہو گیا
کون ہے جڑا انہوں چھڑاوے جدو رب آکھ دیتا محبوب تیرے دشمن نو میں کدے معاف کرنا ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قطن نہ معاف کراں میں تیرے دشمن نو. توجہ ہے نا صحیح؟ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات محترم آج کے اس فتنوں کے دور میں یاد رکھ لیجئے جس بندے نبی پاک دی نوکری کیتی ہے نا جس انداز نال بھی اللہ او دے کولو لئیے وہ بندہ بڑا نصیب والا جے بڑا نصیب والا بندہ ہے. اس بندے دے بڑے نصیب ہیں. حقیقت بات نے اے حضور دی عزت تے پیرا نبی پاک دے ناموس تے پیرا نبی پاک دی ذات اور عظمت اور حضور دیاں تمام نسبتاں دا حیا اے دے اوتے پیرا دیونا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے. حضور والا میں انہی لفظوں پہ کیونکہ قبلہ صاحب تشریف فرما ہیں تو ہم سب نے ان کا خطاب سننا ہے. میں آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ میرے امام نے فرمایا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الحمدللہ اور یہ بات بالکل سچی ہے. آپ نے کہا تھا تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت کر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ بیٹھے ہیں ناؤ ٹھیک ہے نا جی یہ آل رسول ہیں. یہ بیٹھے ہیں ناؤ اور صحابہ کرام نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول. اور سمندر سے کشتی پار اسی وقت لگتی ہے جب ستاروں سے رہنمائی ہو اور کشتی میں بندہ سوار ہو. وما علینا